بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان ایک مرتبہ پھر چھا گئے ہیں۔ جو تازہ سروے آ رہے ہیں اس نے طاقتور حلقوں اور حکومت کے ہوش اڑا کر رکھ دیے ہیں، اور اب الیکشن میں تاخیری حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ آج الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم پارلیمنٹ کے اندر منظور کی گئی ہیں، اس کے اندر کیا اہم پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ پرویز الہی کیس ایک مرتبہ پھر بگڑ گیا ہے۔ آئی جی پنجاب، آئی جی جیل خانہ جات اور سیکٹری داخلہ کے خلاف عدالت نے بڑا حکم جاری کیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان کو زمان پارک ابھی پہنچے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ایف آئی اے نے ایک نیا نوٹس جاری کیا ہے، کیا دھمکی لگائی گئی ہے، اور خواجہ آصف نے جس طرح تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اب ان کو کس طرح کی رسوائی کا سامنا ہے۔ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ خواجہ آصف نے جس طرح بھونڈی حرکت کی ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، بلکہ وہ مسلسل خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شیریں مزاری ہوں یا تحریک انصاف کی دیگر خواتین ہوں، حالانکہ ان کی اہلیہ اور بیٹی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے جو انتہائی بھونڈی اور گھٹیا حرکت تھی۔ اور اب جہاں پر بھی سوشل میڈیا کے اندر جس انداز کے اندر تحریک انصاف کے جو بڑی مخالف صحافی تھی اور مخالف شخصیات تھی، انہوں نے بھی خاص طور پر اس کی مذمت کی ہے، لیکن اس شخص کو ابھی بھی شرمندگی جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ لیکن اس وقت آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ایسا ایک انتقامی ماحول ہے، ایک طرف انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، آزادی اظہار رائے ختم ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے باوجود یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اب ڈاکٹر زرکا، جنہوں نے خواجہ آصف کی بدتمیزی کا تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جواب دیا تھا، ان کا لاہور کے اندر موجود جو کلینک ہے وہ بند کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں جو ان کو بند نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس کے اندر میڈیکل کا شعبہ ہے، جہاں لوگ آلریڈی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں، ان کی ایک میڈیکل ہسٹری ہوتی ہے، روٹین کے ساتھ وہ ڈاکٹرز کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو بھی سیاسی انتقام میں اندھے ہو کر اس حکومت نے بند کیا ہے، سیل کیا گیا ہے۔ اور جب آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ آپ بنا لیتے ہیں۔ یعنی کل خواجہ آصف جس نے اخلاق سے گری ہوئی زبان استعمال کی، اس کو صرف تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس خاتون جو ہے سینیٹر ہیں، انہوں نے جواب دیا اور آج ان کا کلینک بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھرپور طریقے سے سیال کوٹی بد اخلاق بے شرم آدمی کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ جواب دے رہی ہے، اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ظاہر ہے یہ جواب جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ ایف آئی اے جو ہے اس نے عمران خان کو ایک نیا نوٹس جاری کیا۔ آپ کو علم ہے گزشتہ روز وہ 2 گھنٹے کے لیے ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے، جس کے اندر توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے وہ اٹھایا گیا ہے۔ تو اب جو سوالات کیے گئے ہیں وہ میں تھوڑے سے آپ کے سامنے رکھنے ہیں تاکہ اندازہ ہو۔ معاملہ یہی ہے کہ آپ کو یہ اس کالم میں لکھنا چاہیے تھا، آپ نے دوسرے کالم میں ذکر کر دیا، پھر آپ نے جو ہے وہ سال گزر گیا، آپ نے یہ تفصیل نہیں دی۔ تو جو سوال ہیں وہ ایف آئی اے نے جو کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے سال 2018-19 میں بکنے والے تحائف کے خریداروں کی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ 2019-20 کے تحائف آپ نے کس کو تحفے میں دیے، تفصیلات نہیں بتائی، کیا کہیں گے؟ آپ کی جانب سے 2018-19 میں حاصل کیا گیا تحائف کی مالیت کا تخمینہ 107 ملین تھا، آپ نے 21.5 ملین جمع کرائے، کیا کہیں گے؟ آپ نے 22 جنوری 2019 کو تحائف کا چلان جمع کروایا، اس وقت آپ کے بینک اکاؤنٹ میں صرف 30 ملین روپے تھے، کیا کہیں گے؟ 2018-19 کے تحائف کے عوض ملنے والے 58 ملین آپ کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہوئے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ نے اس معاملے میں جھوٹا بیان دیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تو اس طرح کے یہ سوالات ہیں تقریباً 30 کے قریب جو پوچھے گئے ہیں، اور اب ساتھ ہی دھمکی بھی لگا دی گئی ہے کہ 1 اگست کو عمران خان صاحب خود جو ہے وہ ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوں، اگر وہ پیش نہیں ہوں گے تو پھر سائفر کی جو تحقیقات ہیں، یہ تو سوال ہے ایف آئی اے کے اس معاملے کے اندر، لیکن سائفر کی جو تحقیقات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائی ہے
یہ توشہ خانہ کیس سے ریلیٹڈ چونکہ جج صاحب نے سوالات کریٹ کیے ہیں اور اس پر عمران خان نے جواب دینا ہے، لیکن جو سائفر کی تحقیقات ہیں اس معاملے کے اندر ایف آئی اے نے عمران خان ابھی زمان پارک نہیں پہنچے اور انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ سائفر تحقیقات میں عمران خان جے آئی ٹی کے سامنے 1 اگست کو پیش ہوں گے، سائفر سے متعلق دستاویزات بھی ساتھ لائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 1 اگست کو دوپہر 12 بجے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا ہے، تحقیقات میں پیش نہ ہوئے تو یک طرفہ کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ تو یہ سائفر مقدمے کے اندر ایف آئی اے نے جو طلب کیا ہے اس کے اندر ساتھ ہی دھمکی لگائی ہے کہ اگر عمران خان صاحب آپ پیش نہ ہوئے تو یک طرفہ کارروائی کا ہمارا اختیار ہے اور ہم یہ اختیار جو ہے وہ آپ کے خلاف استعمال کریں گے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن چودھری پرویز الہی، آپ کو علم ہے ان کو لاہور سے اچانک اڈیالہ راولپنڈی جیل کے اندر منتقل کیا گیا اور پھر ان کو جس انداز میں عدالت نے حکم دیا تھا کہ کسی بھی مزید مقدمے میں جب تک عدالت کوئی حکم جاری نہیں کرتی ہائی کورٹ، اس وقت تک جو ہے وہ ان کو کسی اور مقدمے کے اندر گرفتار نہ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود چودھری پرویز الہی کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ 1 مہینے کے لیے نظر بند کر دیا گیا، پھر عدالت میں پیش کرنا تھا۔ لیکن آج آپ کو علم ہے بیوروکریسی تکڑی ہو گئی ہے، عدالتوں سے بھی ججز بے بس ہو گئے، سب بے بس ہیں چونکہ ہاتھ بڑا تکڑا ہے پیچھے۔ اب لاہور کے اسپیشل سینٹرل عدالت لاہور نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو منی لانڈرنگ کے مقدمے میں پیش نہ کرنے پر آئی جی پولیس پنجاب، آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم سیکرٹری کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے اور ان کی تنخواہ بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی عدالت یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، جو رولز ہیں، جو قوانین ہیں، ان کو چودھری پرویز الہی کو جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ جو جج ہیں بخت فخر بہزاد، انہوں نے چودھری پرویز الہی کو عدالتی حکم اور مہلت کے باوجود پیش کرنے کا سخت نوٹس لیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کو پیش نہ کرنے پر آئی جی پنجاب، آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم سیکرٹری کو تنخواہ بند کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے تینوں افسروں کو 50,000 ہزار جرمانہ بھی کر دیا ہے۔ پرویز الہی کو طلب کیا گیا، پیش نہیں کیا، اس پر عدالت نے آج 3 بجے تک کی مہلت دی، لیکن پیش نہ کرنے پر تینوں افسروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے خلاف بھی ہائی کورٹ جائیں گے یہ اور ہائی کورٹ سے سٹے لینے کی کوشش کریں گے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ آئین اور قانون جو ہے اس کو اس وقت پوری طرح ملیا میٹ کر دیا گیا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ آپ دیکھیے جو توقعات تھی پچھلے چند دنوں کے اندر بڑے خطرات تھے کہ ان 2-3 دنوں کے اندر جس طرح رانا ثناء اللہ نے اس کا اظہار کیا، باقی وزراء نے کہ عمران خان کی گرفتاری ہو جائے گی، لیکن ایک مرتبہ پھر عدالتوں سے ریلیف لینے کے بعد عمران خان آج بنی گالہ میں 3 دن قیام کے بعد لاہور پہنچے ہیں۔ لاہور پہنچنے کے ساتھ راستے کے اندر وہ سروس اسٹیشن بھیرا رکے ہیں، جہاں پر آپ نے دیکھا جتنے بھی لوگ ہیں، ویڈیوز دیکھیں، عوام کا جوش و خروش دیکھیں، وہ باہر نکلے ہیں، نعرے بازی کی ہے، عمران خان کو ویلکم کیا گیا ہے۔ یہ ان کی قبولیت ہے۔ یہی بھیرا انٹرچینج ہے جہاں پر احسن اقبال، اس کو پاکستان کی ایک جو فیملی ہے انہوں نے گھیرا تھا اور اس پر انہوں نے کس طرح گھٹیا طریقے سے ان سے معافی بعد میں منگوائی، ان کے گھر والوں کو تنگ کروایا۔ چونکہ جب آپ کے پاس پولیس ہوتی ہے، جب آپ کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے تو یہ حرکتیں آپ کرتے ہیں، لیکن اصل صورتحال وہ ہوتی ہے جب آپ عوام کے سامنے جاتے ہیں تو آئینے کے اندر آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، کیسے آپ نے بے روزگاری پھیلائی ہے، کس طرح آپ پچھلے 1.5 سال میں ایک عذاب کے طور پر پاکستانی قوم پر مسلط ہوئے ہیں۔ اب یہ سارے جو ہے اس پورے معاملے کے اندر بھاگ رہے ہیں۔ الیکشن ایکٹ کے اندر جو ترمیم ہوئی ہے اس ترمیم کے اندر کچھ حصہ مان لیا گیا اور کچھ نہیں مانا گیا۔ اب یہ جو ترمیم ہے یہ لگتا ہے کہ الیکشن اب لمبے عرصے کے لیے التوا کا شکار ہونے جا رہے ہیں۔ یہ بھنک اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی پڑی ہوئی ہے، لیکن اسحاق ڈار کو وزیر اعظم بنانے کا، جو نگران وزیر اعظم بنانے کی شغلیں تھی، اس کے پیچھے شاید یہی کہانی قرار دی جا رہی ہے تاکہ ان کو یہ امید ہو کہ نون لیگ کا اپنا بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اندر آج رضا ربانی نے، بیرسٹر علی ظفر نے، انہوں نے بڑی مخالفت کی ہے اس بل کی، لیکن ایک جو ہے اختیار نہیں دیا گیا اور وہ جو اختیار ہے واپس لے لیا گیا کہ تمام جو فنکشنز ہیں نگران حکومت کے وہ اسی طرح کرتی رہے گی جس طرح پہلے عام منتخب حکومت کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں پنجاب کے اندر محسن نقوی آل ٹو آل ہے، نگران وزیر اعلیٰ اب لکھتا بھی نہیں ہے چونکہ پیچھے حمایت ہے اس کو، اور اب جو ہے یہ آج اس بل کے اندر قرار دیا گیا ہے کہ جاری معاشی منصوبوں اور بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد کا اختیار نگران حکومت کو ملے گا۔ نجکاری کمیشن ایکٹ انٹر گورنمنٹل پرائیویٹائزیشن
ایکٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلنے والے منصوبے اس کے اندر شامل ہیں۔ قومی اسمبلی نشست پر 8,000 سے کم اور صوبائی اسمبلی کے ووٹوں کے اندر 4,000 سے کم اگر فرق ہو تو پھر دوبارہ گنتی ہو سکے گی۔ پریزائڈنگ افسران نتیجے کے فوری طور پر الیکشن کمیشن کو بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ حتمی نتائج کی تصویر بنا کر ریٹرننگ افسر اور الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ الیکشن ٹریبیونل میں ریٹائرڈ ججز کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ پریزائڈنگ افسر نتیجہ الیکشن کی رات 12 بجے تک دینے کا پابند ہوگا۔ الیکشن نتائج جمع کرانے کی ڈیڈ لائن اگلی صبح 10 بجے تک ہوگی۔ ناظرہ الیکشن کمیشن کو نئے شناختی کارڈ کے ریکارڈ فراہم کرنے کا پابند ہوگا۔ امیدوار 60 روز میں قومی اسمبلی سینٹ سیٹ کا حلف لینے کا پابند ہوگا، یعنی چودھری نثار کی طرح نہیں ہوگا کہ پورا سال حلف ہی نہ لے، 60 دن کے اندر اگر حلف نہیں لے گا تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، یہ اچھی ہے۔ سینٹ ٹیکنوکریٹ سیٹ پر تعلیمی قابلیت کے علاوہ 20 سالہ تجربہ جو ہے اس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ حلقہ بندیوں کا عمل انتخابی شیڈول کے اعلان کے 4 ماہ قبل مکمل ہوگا۔ حلقوں میں ووٹرز کی تعداد میں فرق 10% سے زیادہ نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن پولنگ عملے کی تفصیلات ویب سائٹ پر جاری کرے گا۔ حتمی نتائج کے 3 روز میں مخصوص نشستوں کی حتمی ترجیح فہرست فراہم کرنا ہوگی۔ قومی اسمبلی نشست کے لیے 40 لاکھ اور یعنی صوبائی اسمبلی کے لیے 40 لاکھ اور قومی اسمبلی کے لیے 80 لاکھ سے 1 کروڑ روپے امیدوار خرچہ کر سکے گا۔ امیدوار 10 روز میں حلقے کے پولنگ عملے کی تعیناتی چیلنج کر سکے گا۔ سیکیورٹی اہلکار باہر ہوں گے، اندر نہیں ہوں گے۔ خواجہ سراؤں کو انتخابات لڑنے اور ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی۔ مقررہ وقت میں انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے پر پارٹیز کو تھوڑا سا جرمانہ بھی ہوگا۔ تو یہ اس طرح کی کچھ اچھی شکیں ہیں، لیکن اوورآل جو ہے وہ نگران حکومت کو اس کے اندر سٹرینتھن کیا گیا، جس کی رضا ربانی اور بیرسٹر علی ظفر جو ہے انہوں نے مخالفت کی ہے۔ اب عمران خان جو ہے وہ تمام کوششوں کے باوجود جو ہے عوام کے اندر مقبول ہے۔ اس وقت جتنے حلقوں کے اندر جو ہے وہ سروے ہوئے ہیں، ان سرووں کی روشنی کے اندر عمران خان کا متبادل اس وقت پی ڈی ایم نہیں ہے، اور یہ بات ان کو کنوے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ بھئی اگر ابھی جو ہے وہ 30%، 40%، 50% بھی اگر غیر جانبدار انتخابات ہوتے ہیں تو پھر بھی یہ جو پورا طاقت کا توازن ہے یہ بگڑ سکتا ہے، اور یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے پلڑے میں سارے معاملات جا سکتے ہیں۔ اس لیے شاید ان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ پہلے عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ میچور ہوں گے، نگران حکومت کے اندر وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے، فضا صاف ہوگی اور شیر پنجرے میں بند ہوگا تو گیدڑ سارے عام دندناتے پھریں گے تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے اب یہ گھبرائے ہوئے بھی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان جو ہے وہ عوام کے اندر چونکہ پاپولر ہے اور اسٹیبلشمنٹ کہیں پینترا بدل کے نگران حکومت کے دور کے اندر دوسری طرف اگر غیر جانبدار ہو جائے، اے پولیٹیکل ہو جائے تو اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا۔ تو اس وقت طاقتور حلقے اور حکومت دونوں کے لیے پریشانی یہ ہے کہ جتنے کیسز بنائے گئے ہیں، جتنا میڈیا ٹرائل ہوا ہے، جتنی مخالفت ہو رہی ہے، اس کے باوجود عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر کوئی بھی انتقامی طور پر سزا سنائی جاتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس کے اندر عوام کے اندر اداروں کے حوالے سے نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اس معاملے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی متبادل اس وقت تک جو تمام حکمت عملی ہے وہ طاقتور حلقوں کی اور حکومت کی وہ فیل دکھائی دے رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔